بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد رفاقت۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، چونکہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کو عروج کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کو عروج کیسے شروع ہوا، اور بنو امیہ جو ہے اس کا یعنی جو دور تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ بنو امیہ اور مسلم ریاست کی وسعت، یعنی اس وقت بنو امیہ کی جو سلطنت تھی جس کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بنو امیہ کا جو عہد تھا مسلم ریاست اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ پھیلی، اور اس وقت مسلمانی فوجیں جو ہیں وہ شام، عراق اور مصر میں بھی موجود تھیں، اور شام میں موجود فوجوں نے اناطولیہ اور آرمینا میں بھی جنگیں کی۔ یعنی شام میں جو موجود تھی فوجیں، انہوں نے اناطولیہ اور آرمینا وہاں پہ بھی جنگیں کی۔ یہ خطے اس وقت بازنطینی سلطنت کے زیر نگین تھے، یعنی وہ جو خطے یعنی اناطولیہ اور آرمینا کے جو خطے تھے وہ اس وقت بازنطینی تسلط میں تھے۔ عراق میں موجود فوجوں نے خراساں اور سندھ کو فتح کیا، جبکہ مصر میں موجود فوجوں نے شمالی افریقہ میں جنگ کی۔ اس کے بعد اگر دیکھیں اپنے عروج کے ایام میں بنو امیہ کی خلافت میں تقریباً 5.8 ملین مربع میل کا رقبہ اپنے تسلط میں لیا۔ 5.8 ملین مربع میل کا رقبہ، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 62 ملین افراد پر مشتمل تھی، جو اس وقت دنیا کی آبادی کا 30% تھی۔ یعنی اس وقت جو دنیا کی آبادی تھی جو اس کا 30% تھی بنی امیہ اور مسلم ریاست، یعنی جو مسلم ریاست تھی اس کا جو 30% تھی پوری دنیا کی، یعنی اس وقت کی آبادی کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اناطولیہ کی جو مہمات تھی، حضرت امیر معاویہ کا جو بڑا کارنامہ تھا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو بحری فوج تھی اس کو کافی مضبوط کیا تھا، اور اس کا یہ ہوا کہ مشرقی بحر الروم میں بازنطینی سلطنت کی قوت کو جو ہے وہ آسانی سے وہ کمزور کر سکے، اور بحری فوج جسے نیوی بنایا گیا، جس سے مشرقی بحر الروم میں روڈز اور دیگر جزیروں میں 671 میں قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی 671 عیسوی میں انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ 674 میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یعنی بازنطینی جو تھی سلطنت، اس کا جو اس وقت کا جو دارالحکومت تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور 674 میں اس پہ بھی جو ہے وہ قبضہ محاصرہ اس کا کر لیا تھا۔ مسلمان فوجوں نے یہ محاصرہ 674 سے 678 تک جاری رکھا، لیکن پھر فوجوں کو مشرقی اناطولیہ کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ اس جنگ کے سب سے بڑے نامور شہید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 80 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے تھے، اور اس کے بعد ازاں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں آرمینا بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا، اور اس کو بھی فتح کر لیا گیا۔ سلمان بن عبد المالک کے عہد میں قسطنطنیہ کا زمینی سمندری دونوں جو راستوں سے محاصرہ کیا گیا تاکہ شہر پر قبضے کی جو ہے وہ کوشش کی جا سکے۔ تو یہ تھی آج تک کی معلوماتی ویڈیو۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے صرف ہمارے پیج، ہمارے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، تاکہ اسی طرح اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ون بائی ون، اور انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش ہے کہ تمام تر جو بھی ٹاپک ہو اس کے متعلق تمام تر جو معلومات ہے آپ تک صحیح طریقے سے پہنچا سکوں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔